بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میں بھی والد رہ چکا ہوں، میرے بھی بچے ہیں، میں نے ان کو بڑا کیا ہے چھوٹے سے لے کے ابھی ماشاءاللہ وہ جوان ہیں۔ اس طرح آپ کے بھی بہت سے ایسے والدین ہوں گے جن کے ابھی بچے چھوٹے ہوں گے، تو اس لیے خاص طور پہ ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ میری باتوں کو بہت غور سے سنیں اور کوشش کریں کہ اس پہ عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ جب آپ کے بچے اسکول جانے کے قابل ہوں، یا اگر وہ قاری کے پاس جاتے ہوں قرآن شریف پڑھنے کے لیے، سپارے پڑھنے کے لیے، اگر وہ استاد ہے یا استانی ہے، میں دونوں کی بات کر رہا ہوں، ٹیچر کی بات کر رہا ہوں، قاری صاحب کی بات کر رہا ہوں، میں نوکر کی بھی بات کر رہا ہوں، سب کی میں بات کر رہا ہوں، چونکہ یہ ہم نے اس فیز سے ہم گزر چکے ہیں، تو اس لیے میں آپ کے ساتھ اپنے تجربات کو شیئر کر رہا ہوں۔ جب بچے اسکول جاتے ہیں تو آپ جو ہے کوشش کریں کہ جب وہ اسکول سے واپس آ جائیں تو ان کے ساتھ زیادہ دیر تک بیٹھنے کی کوشش کریں۔ اگر زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتے تو کوشش کریں کہ 15-20 منٹ کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے اسکول کا حال احوال پوچھیں۔ اگر وہ استانی ہے اس کے رویے کا پوچھیں، اگر وہ استاد ہے اس کے رویے کا پوچھیں، اگر وہ نوکر ہے، چوکیدار ہے، اگر وہ مالی ہے، تو یہ اگر وہ آپ کے سوزوکی کا ڈرائیور آپ کے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دیتا ہے اس کا پوچھیں، اگر وہ رکشے والا ہے، اگر وہ ٹانگے والا ہے، یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی اس کا آپ کے ساتھ رویے کیسے۔ لیکن یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بڑی آپ نے اپنے رویے کو بڑا نرم رکھنا ہے، اپنے لہجے کو بڑا نرم رکھنا ہے، جس طرح ایک دوست ہوتے ہیں نا۔ میں یہ بار اکثر میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اپنا دوست بنائیں، جو فاصلہ ہے، جو جھجک ہے، برائے کرم اس کو ختم کرنا ہے۔ ضروری کیوں کہ ہم جو ہے نا وہ انسان ہیں۔ اگر پہلے ہم انسان ہیں، اس کے بعد پھر ہم ٹیچر ہیں، اس کے بعد پھر ہم قاری ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم نوکر ہوتے ہیں، چوکیدار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کے ساتھ یہ چیزیں جو ہیں وہ اٹیچ رہتی ہیں۔ تو جب بھی بچے جو ہے وہ اسکول جانے کے قابل ہوں تو کوشش کریں۔ اور دوسری بات میں بتاؤں کہ بچے چونکہ ماں کے ساتھ زیادہ مانوس ہوتے ہیں تو وہ ان کو شاید وہ بات نہ بتائیں، تو اور باپ جو ہے نا وہ زیادہ مانوس نہیں ہوتا، وہ زیادہ تر گھر سے باہر ہوتا ہے، اس لیے وہ تھوڑا سا جھجک ہوتا ہے۔ تو میں یہ جو میں بتانے کی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ جو جھجک ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ان سے پوچھیں کہ آپ کا فارم ماسٹر جو ہے، آپ کا کلاس ٹیچر جو ہے، اگر وہ عورت ہے، اگر وہ لڑکی ہے، اگر وہ مرد ہے، اس کا آپ کے ساتھ کیسا رویہ ہے، کیا سلوک کر رہا ہے آپ کے ساتھ، کوئی غلط کام تو آپ کے ساتھ نہیں کر رہا ہے۔ کیونکہ اور ان کو یہ بتا دیں کہ بیٹا یا بیٹی یہ چیز جو ہے یہ آپ کے ساتھ آ رہی ہے۔ اگر آپ ان کو بتائیں گے نہیں تو ان کو معلوم نہیں ہوگا، اور کوئی دوسرا جو ہے نا اس کو غلط طریقے سے بتائے گا۔ تو اس لیے یہ کوشش کریں کہ ان کو بچوں کو اعتماد میں لے لیں، بچوں کے ساتھ بڑا اچھا دوستانہ رویہ رکھیں، ان کو بتا دیں کہ اسکول میں آپ کا ماحول کیسے ہے، ٹیچر کیسا ہے، استانی کیسی ہے، اور آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات یا ایسی حرکت تو نہیں کرتا جو کہ مطلب کہ قابل اعتراض ہو۔ تو یہ آپ کا فرض ہے، اس لیے کہ بجائے سے کہ پھر یہ بچے آپ کے لیے وبال جان بن جائے، مصیبت بن جائے، کسی اور راستے پہ نکل جائیں، تو ضروری ہے کہ آپ ان کو اس سٹیج سے اعتماد میں لے لیں اور ان کو کلیئر بتا دیں کہ اگر ٹیچر آپ کے ساتھ یا استانی آپ کے ساتھ کوئی ایسی رویہ رکھتا ہے تو آپ جو ہے نا مجھے فلیٹلی مجھے بتا دیں کہ بھئی میری استانی، میرا استاد، قاری صاحب، مالی، چوکیدار میرے ساتھ یہ حرکت کرتا ہے، تو ایک تو اس کا اعتماد بحال ہو جائے گا اور آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ تو نیکسٹ جو ویڈیو ہے
وہ میں آپ کو اور بھی تفصیل سے بتاؤں گا۔ میں دوبارہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم یہ باتیں جو ہے نا اس کو آپ پازیٹیو سینس میں لے لیں، آپ بچوں کو اعتماد بحال کر لیں، ان کے ساتھ اپنا رویہ جوڑیں، ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، اپنا رشتہ جو والدین کا ہے وہ جوڑیں، نزدیک کریں ان کو، تاکہ وہ ان کا موریل جو ہے وہ بڑا ہو جائے اور وہ آپ کے ساتھ ہر بات شیئر کرے، دوستوں کا بھی شیئر کرے اور بھی شیئر کرے۔ ان الفاظ کے ساتھ فیصل کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔